والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، اس جلسہ دستار بندی کی صدارت کر رہے ہمارے حضرت الحاج مولانا نسیم احمد صاحب المظاہری، شیخ الحدیث مدرسہ نور الاسلام میرٹھ، اور اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے مفتی سہراب عالم صاحب، نائب ناظم امارت شریعہ فلواری شریف، اور تمام ہمارے علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے تمام ہمارے مہمانان کرام اور طلبہ اعزام، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اور مختصر سے انداز کے اندر آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ عظمت قرآن کا اور دستار بندی کا یہ جلسہ، قرآن مقدس کی عظمت پر آپ کافی دیر سے تقریر سن رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک دو دن نہیں، اگر مہینوں بیان کیا جائے تو عظم قرآن کے انتہا کو لوگ نہیں پہنچ سکتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تعلیم ایک بہت ضروری چیز ہے. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ علم کو تلاش کرو چاہے تم کو اس کے لیے چین کا سفر کرنا پڑے. اور دوسری جگہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ پیدائش سے لے کر کے مرنے تک علم کو تلاش کرو. میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہاں علماء کرام کا جب غفیر ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جب مجھے درخواست کی گئی کہ آپ کو بھی کچھ کہنا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ معذرت پیش کر دیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے کہ یہ دل میں بار بار یہ خیال آیا کہ مسند پہ نہ بیٹھاؤ، مسند پر نہ بیٹھاؤ اس غریب کو، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، جہاں ہمارے اکابر علماء شیخ الحدیث حضرت مولانا نسیم احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، میرے مربی بھی ہیں، مشفق بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میرے محترم میرے بزرگوں اور دوستوں میرے بڑے ہی استاد ہیں. اس لیے میں حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس حدیث کے پیش نظر کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. میرے والد محترم نے فاربیس گنج شیشر پر ان کے ہاتھ میں حضرت کے حوالہ کیے، اور تب سے آج تک دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آج تک میرے محترم میری سرپرستی فرما رہے ہیں. اس لیے میں تہ دل سے پھر حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے طلبہ کرام، چونکہ بات بڑی مختصر سی کہانی ہے اور ذہن مختلف طرف جا رہا ہے کہ کیا بولیں کیا نہیں بولیں، پابندی بہت سخت ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنے طلبہ اعزام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ تمام امت مسلمہ پر فرض ہے
اور جب علم کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں سادھارن الفاظ کے اندر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کا احترام کرو، علماء کی عزت کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کیوں نہیں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے وارث یہی علماء کرام ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مدرسہ اصلاح المسلمین سن 84 سے لے کر سن 2000 تک جو ہے میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مدارس وہ مدارس ہیں چاہے دنیا کا، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عوام الناس کی نگاہ میں مدارس کی اہمیت گھٹ رہی ہے، علماء کرام کی اہمیت گھٹ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مدارس وہی کام کر رہے ہیں جس کام کو خداوند قدوس نے اپنے اوپر لیا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، مجھے کہنے دیجئے کہ جب آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اپنی زبان کو حرکت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیا، تشفی دیا کہ تم اپنی زبان کو زیادہ حرکت میں نہ لاؤ، پریشان نہیں ہو۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، کہ میں قرآن کی حفاظت اور اس کے جمع کرنے اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام میں نے اپنے اوپر لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ذریعہ یہی مدارس اسلامیہ، طلباء کرام سے جو ابھی حفاظ کرام جن کی ہمارے اکابرین نے دستار بندی کی ہے، دیکھیے پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے۔ لا تزول ابن آدم حتی یسأل عن خمسین، کہ 5 سوال کیے جائیں گے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5واں سوال ہے ان علم ہی فیما عمل، کہ تم نے جو علم حاصل کیا تو عمل کتنا کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تمام حفاظ کرام، تمام طلباء کرام، تمام علماء کرام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، علم حاصل کیجئے، عمل کے لیے کیجئے کہ عمل اس پر کتنا کرنا ہے۔ قرآن کو آپ نے یاد کیا اور قرآن کو آج کے بعد آپ یہ خوش فہمی میں رہیے کہ ہم نے قرآن حافظ قرآن بن گئے۔ آج کے بعد سے ہم لوگ ہم کو حافظ صاحب کہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تمام بچوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی اور آپ کے اوپر ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میرے محترم، مجھے یاد آ گیا کہ افغانستان ایک ملک ہے جس پر ہمیشہ جو ہے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے ملکوں کی نگاہ رہی ہے، جن کا بادشاہ امان اللہ صاحب تھے، جن کے بادشاہ کون تھے؟ امان اللہ صاحب تھے۔ انگریز نے چڑھائی کر دیا افغانستان کے اوپر، بہت پہلے کی بات ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ تو آپ نے بھی فوج کشی کی، بادشاہ وقت نے بھی فوج کشی کی، اور فوج کشی کے بعد جو ہے سپہ سالار اپنے بیٹا کو بنایا، اپنے بیٹا کو سپہ سالار بنایا۔ اب بولے کہ دشمن کی فوج سے تم کو مقابلہ کرنا ہے۔ لڑائی بڑے گھمسان کی ہو رہی تھی، دونوں طرف سے لڑائیاں شروع تھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بادشاہ امان اللہ صاحب جو ہے بڑی خاموشی سے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے خبر لے رہے تھے۔ کسی نے یہ بدخبری آ کر کے سنا دی، غلط خبر سنا دیا کہ آپ کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے اور آپ کا جو لڑکا سپہ سالار ہے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے۔ بڑے غمگین انداز کے اندر، بڑے پریشان تھے۔ جب گھر میں آئے تو آپ کی غمگینیت کو، آپ کی فکر اور پریشانیوں کو آپ کی محترمہ نے بھانپ لیا۔ فرمایا کیا بات؟
فرمایا کیا بات ہے، آج بہت غمگین نظر آ رہے ہیں، بہت ہی متفکر نظر آ رہے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے بہت کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ میدان جنگ سے خبر آئی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے اور ہماری فوج شکست کھا رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اہلیہ محترمہ نے ان کی جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ خبر غلط ہے، خدا کی قسم یہ خبر غلط ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ پھر سے تحقیق کیجئے۔ بادشاہ وقت نے پھر دوبارہ اپنے قاصد کو بھیجا اور تحقیق کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی فوج بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ان کا بیٹا سپہ سالار جو ہے وہ بڑی جام مرضی سے آگے جو ہے بڑھ کر کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جب خبر آئی تو بہت حساس مساس جو ہے بہت خوش فہمی کے اندر آپ آئے اور یہ خبر جو ہے اپنی بیگم کو سنایا۔ یہ بیگم ان کی بولی کہ خدا کی قسم یہ خبر سچی ہے، خدا کی قسم یہ خبر سچی ہے۔ فرمایا کہ یہ بات تو بتلاؤ، پہلی خبر کو تم نے غلط کیسے گھر بیٹھے کہہ دیا اور دوسری خبر کو تم اس کی تصدیق کر رہے ہو، تم ان کو صحیح کہہ رہے ہو، یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ دیکھیے میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ جس بیٹے کا نطفہ میرے اندر آیا اور ان کی پیدائش تک جو ہے میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کوئی غلط غذا نہیں کھائی اور کسی طرح کے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اور ان کی پیدائش کے بعد میں نے جب تک ان کو دودھ پلایا بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، کوئی غلط چیز اس کے اندر نہیں جانے دیا۔ اور صحابہ اکرام، مجاہدین اسلام اور اکابرین دین کے واقعات سنا کر کے ان کی ہمت افزائی کی اور آج جوان ہوا۔ میرا اللہ پر یقین ہے کہ میرا بیٹا کبھی جنگ ہار نہیں سکتا ہے، 100 گولی اپنے سینے پر کھا سکتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے امام ہیں اور سبھی لوگ جانتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی، نسیان کی شکایت کی، سوء حفظ کی شکایت کی، تو آپ کے استاد محترم نے آپ کو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ کو وصیت کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کیا فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں اِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي کہ تم گناہ کو چھوڑ دو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس لیے میں تمام طلباء کرام سے کہتا ہوں کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، بڑی جد و جہد اور محنت سے کرتے رہیے لیکن گناہوں سے بچتے رہیے، قرآن کو اپنے سینے میں لگائے رہیے، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے ہمیشہ سب روز داخل کیے رہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے تمام احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تم تک پہنچا دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے درود و سلام کے ہمامے کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک یا رسول اللہ آپ نے تمام احکامات ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں تم لوگوں کو ایک وصیت کیے دے رہا ہوں کہ جب تک تم لوگ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائے رکھو گے، اس قرآن پاک کو جو آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب کوئی شریعت نہیں، اس کو سینے سے لگائے رکھتے ہوئے تو یاد رکھو کہ خدا کی قسم دنیا تمہارا بالو بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کے پیش نظر بھی آپ یاد رکھیے کہ آج جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، حالات بدلے ہوئے ہیں، دشمنان اسلام ہم پر حملہ آور ہے، پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ دوائی ہم سے چھوٹ رہی ہے جس کو ہمیں کھانا چاہیے۔ قرآن کو سینے سے لگائے رہیے، قرآن کو یاد کرتے رہیے اور خوب یاد کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مختصر سی بات کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے جو پیغام دیا ہے، اتحاد کا پیغام دیا ہے، اتفاق کا پیغام دیا ہے، اس کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھیے۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور جب تک ہم لوگ متحد رہیں گے، جب تک ہم لوگ متحد رہیں گے تو ہم لوگ کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم لوگ منتشر ہوئے، کسی نے کہا ہے کہ گر متفق ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، گر متفق ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، گر منتشر ہو تو مرو پھر شور مچاتے کیوں ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تمام نوجوانوں کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ عزم مصمم لے کے جائیے، جب جب ہمارے اکابرین کی کوئی بھی خبر آئے گی تو اس پر ہم لوگ متحد ہو کر کے متفق ہو کر کے عمل کریں گے اور آواز اٹھائیں گے اور خون کے ایک ایک قطرے کو بہا دیں گے، لیکن شریعت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر میں اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ سب لوگ اس عزم کو لے کر کے جائیے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، جیسے ہمارے اکابرین ہر امتحان میں کامیاب ہوتے آئے ہیں، ہم بھی